ایک ہولناک رات کا وقت تھا۔ چاند کی روشنی مدھم تھی اور ہوا کہ سرد جھونکے درختوں کی ٹہنیاں ہلا رہے تھے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں آصب کا سایہ ہے۔ کوئی بھی شخص رات کے وقت اس حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ راہیل، جو ایک نڈر نوجوان تھا، دوستوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اس حویلی میں کیا راز چھپا ہے، اس نے کہا اور اپنے ہاتھ میں ایک ٹارچ لے کر چل پڑا۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچا تو ہوا کہ سرسراہٹ اور درختوں کی آوازیں مزید خوفناک لگنے لگیں۔ حویلی کا دروازہ زنگ آلود تھا اور ایک عجیب سی کراہت کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف راہیل کی ٹارچ کی روشنی ایک چھوٹے دائرے کی شکل میں زمین پر پڑ رہی تھی۔ راہیل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فرش پر مٹی اور جالے تھے اور دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن کے چہرے بوسیدہ ہو چکے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے فوراً موڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ راہیل نے اپنی ہمت جمع کی اور آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا، ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ آواز کسی عورت کی لگ رہی تھی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ راہیل نے آواز کا پیچھا کیا اور اوپر کی منزل پر جا پہنچا۔ اوپر کا منظر خوفناک تھا۔ ایک پرانا جھولا ہل رہا تھا، حالانکہ ہوا کا کوئی جھونکا وہاں نہیں تھا۔ دیواروں پر خون کے دھبے تھے اور زمین پر ایک پرانا گڑیا پڑی ہوئی تھی جس کی آنکھیں راہیل کو گھور رہی تھیں۔ اچانک گڑیا نے ہلنا شروع کر دیا اور ایک خوفناک قہقہا گونج اٹھا۔ راہیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اس کے قدم جکڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ایک عورت کی شکل اختیار کرنے لگا جس کے لمبے الجھے ہوئے بال اور سرخ آنکھیں تھیں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ عورت کی آواز میں ایک خوفناک گونج تھی۔ راہیل نے کوئی جواب نہ دیا اور پلٹ کر بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے حویلی کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں۔ راہیل کی ٹارچ گر گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صبح ہونے پر گاؤں والوں کو حویلی کے باہر راہیل کا جوتا ملا، لیکن وہ خود کبھی واپس نہ آیا۔ آج بھی وہ حویلی ویران ہے اور گاؤں والے کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے راہیل کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔